الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 168 اور 169 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے انسانیت، کل انسان، اے لوگو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ پوری انسانیت سے مخاطب ہے۔ فرماتا ہے کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال اور طیب۔ حلال مطلب کہ اوپن، کھلا ہوا، اس کا اپوزٹ جو ہے وہ حرام آتا ہے، اس کو ممنوع کہا جاتا ہے۔ تو حلال وہ چیز جو کہ ممنوع نہیں ہے بلکہ اجازت ہے، جس کی تمہارے لیے حلال ہے، حلال کھاؤ۔ اور طیب، طیب یعنی کہ پاک، پاکیزہ، وہ چیز جو کہ موافق ہو جسم کو، آپ کے ہر لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی وہ اچھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی اچھی، آپ کو دنیا میں بھی مرغوب اچھی ہو اور آخرت میں بھی وہ اچھی ثابت ہو۔ ورنہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں بڑی اچھی ہے، ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن آخرت کے حساب سے وہ بری ہوتی ہیں، آخرت میں ان کے انجام برے ہیں۔ جو ممنوعات ہیں اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھی ہیں، بظاہر چاہے وہ پسند آ رہی ہوتی ہیں لوگوں کو، لیکن وہ ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ حلال یعنی کہ وہ حلال بھی ہو، حرام نہ ہو، اور طیب ہو، موافق ہو جسم کو، جسم کے ساتھ وہ سوٹ کرنے والی، اس کے کمپیٹیبل ہو، ان چیزوں کو آپ کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے جو قدموں کی پیروی نہ کرو، ان کے جن راستے پہ شیطان چلا ہے، شیطان کے سرکش کا راستہ اور نافرمانی کا راستہ، اور کیا کہتے ہیں اس کو، بغض کا راستہ جو بھی اس نے اپنایا، اس کے پیچھے تم نے نہیں چلنا، شیطان کے قدموں کی تم نے پیروی نہیں کرنی، جن راستوں سے شیطان گزرا ہے ان راستوں سے تم نے نہیں گزرنا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارے ساتھ دشمنی ہی کرے گا، تمہارے ساتھ کبھی بھی وہ دوستی نہیں کرے گا، تمہارے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ یعنی کہ شیطان جو بھی ہمیں وعدے دلاتا ہے، جن چیزوں سے بھی ہمیں ڈراتا ہے، ایسا کرو گے ایسا ہو جائے گا، اس کی ہر چیز کے اندر دشمنی چھپی ہوئی ہے، اس نے کبھی بھی تمہارا فائدہ نہیں سوچنا۔ بظاہر تم ایسا لے گا وہ یہ تو بات صحیح ہے، وہ اللہ کے حکم کے خلاف کو بات ہمیں نظر آ رہی ہوگی کہ اللہ کے حکم پہ چلیں گے پھر تمہارا نقصان ہو جائے گا، دوسری طرف ان کو اپوزٹ ہمیں فائدہ نظر آئے گا، نہیں ایسا نہ ہی کرو تو اچھا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، یہاں پہ جھوٹ بول کے بچ جائیں گے، سچ بولے گے ہم تو پھنس جائیں گے۔ تو یہ شیطان دماغ میں اس قسم کی الٹی باتیں ڈال رہا تھا کہ جھوٹ بول تم بچ جاؤ گے، بظاہر ایسا لگتا ہے ہماری خیر خواہی ہو رہی ہے، اچھا مشورہ تو یہ لگ رہا ہے ہمیں کہ جھوٹ بول کے یہاں سے بچ کے نکل جاؤ، لیکن در حقیقت ہمارا نقصان اس کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف چل کے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور ظاہری طور پہ ہمیں لگ رہا ہوگا جیسے کہ ہمیں یہاں فائدہ ہو جائے گا، کہ در حقیقت اس کا نقصان ہوگا، کہ وہ شیطانی راستہ ہوگا، نافرمانی کا کام شیطان کا ہے، سرکشی جو ہے وہ شیطان کا وتیرہ، شیطان کی پیروی ہے، تو وہ جب بھی ہم کریں گے تو ہمیشہ نقصان میں رہیں گے، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے، اور ہمارا دشمن کبھی بھی ہمارا بھلا نہیں چاہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس بات کو بتایا کہ انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، بالکل اللہ نے اوپنلی بتا دیا ہے کہ اس کا جو بھی راستہ ہے وہ دشمنی پر ہی مبنی ہے۔ انما یامرکم بالسوء، وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے کہ فلانے کا مال کھا جو، اس کا مال ضبط کر لو، بڑا فائدہ ہو جائے گا، یہاں سے بس ڈنڈی مار لو، اس چیز میں کم تول کے دے دو، تمہارا فائدہ ہو جائے گا، زیادہ بچت ہو جائے گی۔ اس قسم کے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے، ہمارے دماغوں میں بات کو ڈال رہا ہوتا ہے، برائی کا ہم حکم دیتا ہے، والفحشاء، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ بے حیائی یعنی کہ کس قدر اس وقت دیکھتے ہیں ہم دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، یہ سب وہی شیطان کی پھیلائی ہوئی ہے، اس قسم کی باتیں تمہارے دماغ میں ڈالتا رہتا ہے کہ ہمارے ایڈ کے اندر، اشتہارات کے اندر، اور جو بھی چیزیں ہم آس پاس دیکھتے ہیں کہ بے حیائی ہر جگہ جو ہے پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ ذرا سے ہم تھوڑے سے ہائی کلاس میں نکل جائیں تو بے حیائی وہاں پہ ایک فیشن کے طور پہ ہوتی ہے، کہ وہ فیشن اس کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو اپ گریڈ سمجھتے ہیں بے حیائی کو اپنا کر۔ یہ شیطان کے حکم ہے سارا جو وہ دے رہا ہے، اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اور کیا کہتا ہے دوسرا کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور وہ یہ آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ تم اللہ کے اوپر وہ بات کہو جو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم ناحق بات جو اللہ کے اوپر منسوب کر دیں گے، تو اللہ نے ہمیں کہا ہے۔ اس قسم کی ایک مثال یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دی بھی ہے کہ لوگ کس طریقے سے اللہ کے اوپر جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں۔ سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 اس کی آیت نمبر 28 میں، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لوگوں کو خواہشات کے حوالے سے دیا کہ لوگ جو تھے اور فحاشی اور برے کام کر رہے ہوتے تھے، بے حیائی کا کام کر رہے ہوتے تھے، اور اس کی نسبت وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا، اللہ نے ہمیں اس چیز کا گویا کہ حکم دیا، چیز گویا کہ ہمارا نسل در نسل چلی آ رہی ہے، وہ اللہ نے اس چیز کا ہمیں حکم دیا، وہ اللہ کے اوپر اس کو منسوب کر دیتے تھے۔ اس طرح میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فحاشی کا کبھی حکم نہیں دیتا، بے حیائی کا کوئی حکم نہیں دیتا، تم اللہ کے نسبت وہ بات کرو جو کہ تمہیں علم ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ تو اس قسم کی مثالیں ہمارے یہاں بھی ملتی ہیں، کئی چیزیں اسی طریقے سے، کوئی نبی کے نام
نامیں منسوخ کی جاتی ہیں، کوئی اللہ کے نامیں منسوخ کر دیتے ہیں لوگ بغیر سوچے سمجھے، پتہ ہی نہیں ہوتا اور نام لگا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارا ایک بڑی مشہور بات چل رہی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، بڑی مشہور ہے کہ اس قسم کی حدیث کے طور پہ ہمیں سنائی جاتی ہے، تاکہ یہ حدیث کہیں ہے ہی نہیں، کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، یہ ایسے ایک بات جو چلتی چلتی مشہور ہو گیا، علم کے نام منسوخ کر دی گئی کہ آپ نے یہ فرمایا، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت کہیں نہیں ملتا۔ اس سے کئی باتیں لوگ ہم کر رہتے ہیں جی قرآن میں یوں لکھا ہوا ہے جی، اور قرآن میں یوں لکھے ہونے کا مقصد ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا، حالانکہ وہ چیز قرآن میں کہیں لکھی نہیں ہوتی، جو کہنے والے بھی ہوتے ہیں نہ کبھی قرآن پڑھا ہوتا ہے نہ سنا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ان میں کیا لکھا کیا نہیں لکھا، بس ایک وہ رسمی طور پہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کی نسبت اللہ کی طرف کہتے ہیں قرآن میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ لکھی نہیں ہوتی۔ تو قرآن میں لکھنے کا مطلب کیا ہوا ہے کہ اللہ کی طرف بات کو منسوخ کرنے کہ اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے۔ تو اس قسم کی چیز جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور یہ شیطان کی طرف سے آنے کی چیزیں دماغ میں ڈالی جاتی ہیں کہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کہ ہم بڑے صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر جا رہے ہیں، تو جو چیز پہ جو لگے ہوئے ہیں اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی، اللہ کے نبی کی طرف کر دی، اللہ کے نبی کی طرف بھی نسبت کرنا گویا کہ انڈائریکٹلی اللہ کی طرف کرنے والی بات ہے کہ نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی حکم نہیں دیتے۔ ہم نے کسی کو جو ہے چیز نبی کے نام منسوخ کر دی تو انڈائریکٹلی ہم اللہ کے ساتھ ہی منسوخ کریں کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، نبی نے آگے ہمیں حکم دے دیا۔ تو یہ چیز بھی جو ہے یہ بھی شیطان کی طرف سے یعنی کہ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے میں الرٹ کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ شیطان کو تم نے پیچھے نہیں لگنا، وہ تمہارا بالکل کھلا دشمن ہے، اور کیا کہتا ہے وہ تمہیں برائی اور فحاشی اور ان چیزوں کے پیچھے لگاتا ہے کہ برے کاموں کے پیچھے لگو، فحاشی کو عام کرو، اور جو ہے اللہ کے اوپر وہ باتیں کہو جس کا تمہیں صرف سے علم ہی نہیں، بالکل بے علمی میں جو ہے جہالت کے اندر باتیں اللہ کی طرف منسوخ کرتے چلے جاؤ۔ یہ وہ چیزیں جو ہمارے یہاں باقاعدہ معاشرے کے اندر پائی بھی جاتی ہیں، برائی ہمارے یہاں بلکہ عام ہے، اور فحاشی بھی ہم دیکھیں ہر طرف، اپنے ملک میں ہم دیکھ لیں، باہر کے ملکوں کو تو ہم بات ہی چھوڑ دیں، وہاں تو بالکل ہی حال خراب ہے، حالانکہ یہ پوری انسانیت سے مخاطب ہے، خالی مسلمانوں سے مخاطبت نہیں ہے، یا ایھا الناس کے اللہ کہہ کے مخاطب کر رہا ہے، تو پوری دنیا میں ہم دیکھیں کس قدر بے حیائی ان کے عام ہوئی پھر رہی ہے، اور وہ صرف غیر مسلمانوں کے اندر بھی وہ عام سے عام تر ہوتی چلی جا رہی ہے، مختلف قسم کے اس کے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں، میڈیا اور وغیرہ کیا کیا چیزیں جو ہیں اس کے ذریعے بے حیائی بھی پھیل رہی ہے، اور برائی کے بھی جو ہے وہ بھی جگہ جگہ ہے، وہ اسی لیے کہ ہم شیطان کے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو قرآن ہے ان سے ہم دور ہیں، ہماری زندگیوں میں قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں ہے، اس کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، پڑھتے بھی ہے تو بس کوئی مر گیا اس کو بخشوانے کے لیے پڑھ لیا 4 دن، اور ویسے کوئی جو ڈیلی بھی اگر پڑھ بھی رہے ہیں وہ بھی صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، انگلیاں پھیر پھیر کے پڑھے جا رہے ہیں، بس 3 پڑھیں گے تو 30 نیکیاں مل جائیں گی، ان کا مقصد صرف نیکیاں اکٹھا کرنا رہ گیا ہے، الگ وہ نیکیاں اکٹھا کرنا وہ تو اس کا ایک سائڈ بینیفٹ ہے، تو وہ ملنا ہی ملنا ہے، وہ مین چیز نہیں ہے کہ ہم اسی کو اکٹھا کرنے بیٹھ جائیں، اصل چیز تو یہ ہے جو اللہ نے احکام ہمیں دیے ان کو ہم سمجھیں، ان پہ عمل کریں، نیکیاں ساتھ ساتھ جمع ہوتی چلی جائیں گی، لیکن وہ ساری کی ساری توجہ بس نیکیاں اکٹھی کرنے پر جائے گی، آج میں نے 2 سپارے پڑھ لیا، آج میں نے 5 سپارے پڑھ لیے، اتنی نیکیاں میرے پاس اکٹھی ہو گئیں، اور وہ نیکیاں اکٹھی کرنے میں جڑ گئے، جو اصل اس کی روح تھی، جو اس کے احکام تھے وہ نکل گئے زندگی سے، اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ شیطان کے پھر پیچھے لگ گیا، کیونکہ وہ اصل حکم سمجھ میں نہیں آیا، اللہ نے کیا چیز سے منع کیا تھا، کیا چیز کو کرنے کا حکم دیا تھا، وہ تو زندگی سے نکل گیا، اس کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اور جو پھر شیطان جب وہ تو پھر حملہ اور ہر وقت موجود ہے، ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ تو اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے، ہم اپنی ڈیوٹی سے پیچھے ہٹ گئے، تو اس کا نتیجہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں برائی اور فحاشی جو ہمارے عام ہے، وہ اس کا نتیجہ جو بالکل سامنے آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے باتیں کھول کھول کے وضاحت کے ساتھ بتائی ہوئی ہیں، ہماری بدقسمتی کہ ہم اس کو دیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں، وقت نہیں نکالتے، ایک 5 سے 10 منٹ نکالنا بھی ہمارے لیے دوبھر ہوتا ہے قرآن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، جو اللہ نے ہمیں باتیں سمجھائی ہیں ان کو ہم سمجھیں، جن چیزوں سے ہمیں روکا ان سے ہم رکیں، جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں متنبہ کیا، خبردار کیا ہے، ان چیزوں سے ہم الرٹ ہو کے بچتے بچاتے ہوئے تقوی والی ہم زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔